تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک بہن نے جو ہے یہ سوال پوچھا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جو ہے حقیقت کیا ہے اور صلاۃ التسبیح کی جو ہے شرعی حیثیت کیا ہے، کیا اسلام میں جو ہے صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں۔ تو بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اکثر ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے کنفیوز رہتے ہیں، آیا اس نماز کی کیا حیثیت ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے جو ہے مختصر گفتگو کریں گے، لیکن آپ تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت کے اندر اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس کار خیر کے اندر شامل ہو سکیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ جانیں کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے فضائل کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں یا اس کے طریقے کے بارے میں، تو وہ احادیث جو ہے ضعیف حدیثیں ہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء کا ایک اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیثیں بھی ہوں لیکن کثرت کے ساتھ اگر موجود ہوں تو وہ ضعیف حدیثیں جو ہے درجہ حسن تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اندر تقویت آ جاتی ہے اور وہ احادیث جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی بھی جو ہے جتنی بھی احادیث ہیں وہ ہیں تو ضعیف، لیکن بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جو درجہ حسن تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے اکثر فقہاء اور جمہور کی یہ رائے ہے کہ صلاۃ التسبیح کی اسلام کے اندر ایک حیثیت ہے اور ایک شرعی حیثیت ہے کہ وہ سنت نماز ہے، تو اس کے پڑھنے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ اور جیسے کہ احادیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ وصیت کی کہ ایک میرے چچا اگر ہو سکے تو اس نماز کو جو ہے ہر روز پڑھنا، اور اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنا، ہفتے میں بھی نہ ہو سکے مہینے میں ایک دفعہ پڑھنا، اور اگر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھنا، سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھنا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ بہت کم علماء کا جو ہے اس طرف رجحان ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ نماز سنت ہے اور اس نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین جو ہے اس نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن جن حضرات کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی احادیث کے اندر نمازوں کے متعلق جو حدیث ہیں، یہ صلاۃ التسبیح کی جو ہے جتنے بھی احادیث ہیں اس کے مقابلے میں یہ بالکل یعنی اپوزٹ احادیث ہیں۔ یعنی جن نمازوں کی اور نمازوں کا جو ہے اہتمام ہے یا اور نمازوں کے فضائل ہیں، تو صلاۃ التسبیح کے متعلق جتنے بھی احادیث ہیں تو وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جب مسائل کا استنباط کرتے ہیں تو ان کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی ایسی روایت ہے جو متواتر ہے، قطعی ہے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ متواتر کو لے لیتے ہیں، قطعی دلیل کو لے لیتے ہیں اور اس کے اندر تعویل کر دیتے ہیں۔ اور جن حضرات کے نزدیک جو ہے اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے، وہ یہ بھی دلیل دیتے ہیں یہ نماز جو ہے باقی جتنی بھی نماز ہیں ان کے اس کے اندر ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ صاحب لازم آتا ہے۔ ویسے تو حدیث کے اندر جو ہے جو ہمیں پتہ چلتا ہے اور فقہاء نے جو مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی جو ہے مثلاً سورت کے ملانے کے بعد فوراً رکوع کرے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نماز کے اندر تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے،
اور 10 دفعہ جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا عمل لازم آ رہا ہے جس سے سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے. یہ حضرات کہتے ہیں اس وجہ سے جو ہے اس نماز کی جو بھی احادیث ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ احادیث جو ہے دوسری احادیثوں کے مقابلے کے اندر جو جن نمازوں کا طریقہ ہے یا جو فضائل ہیں ان کے مقابلے کے اندر وہ ضعیف حدیث ہیں. تو لہذا جو ہے وہ مضبوط جو دلائل سے جو نمازیں ثابت ہیں ان کو لیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. البتہ اس کے بارے میں جو ہے جو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے صراحتاً فرمایا کہ اس نماز کا اہتمام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے پائے کے جو ہے محدث بھی ہیں اور فقیہ ہیں، اتنے بڑے جو ہے عالم فقیہ اور محدث کا صلاۃ و تسبیح کی نماز کا اہتمام کرنا، تو یہ جو ہے اس بات کا جو ہے پتہ دیتا ہے کہ صلاۃ و تسبیح کی جو ہے کوئی نہ کوئی فضیلت جو ہے احادیث سے جو ہے یہ ثابت ہے. اور ویسے بھی علماء فرماتے ہیں جو علماء جو ہے جو اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں وہ فرماتے ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو منع نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو عمل ویسے بھی یہ اصول ذہن کے اندر رکھنا چاہیے جن احادیث سے کسی چیز کی مثلا فضائل ثابت ہوتے ہیں تو وہ اگرچہ ضعیف حدیثیں کیوں نہ ہو لیکن فضائل کے درجے کے اندر ہم ان پر جو ہے عمل کر سکتے ہیں. تو صلاۃ و تسبیح کی بھی یہی حیثیت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.